سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے اس وقت کوششیں جاری ہیں، حکومتی کیمپس میں بھی اور اپوزیشن کیمپس میں بھی۔ یہ سارے ٹرائی کر رہے ہیں کہ جناب کسی طرح سے سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لایا جائے، اور اس وقت زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ دو نئے منتخب اپوزیشن لیڈران کے کندھوں پہ منتقل کی جا چکی ہے۔ جب پی ٹی آئی کی قیادت سے پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں، اب ہماری ذمہ داری نہیں ہے، محمود اچکزئی صاحب سے رابطہ کریں۔ اب ان کے پاس سارا اختیار چلا گیا۔ ان کی ملاقاتیں جاری ہیں، چیمبر میں مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں لوگ، پھولوں کے گلدستے لے کے آ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے مناظر آج ہم دیکھتے رہے ہیں، پورا دن مبارکبادیں بھی جاری ہیں۔ ان کے اپنے جو ہلکا احباب والے لوگ ہیں وہ بھی ان کی رہائش گاہ پر پہنچ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ اور پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ سیاسی ٹیمپریچر کم کرنے کے لیے جو فارمولا اپوزیشن رہنماؤں نے اپنی پہلی تقاریر میں پیش کر دیا وہ سب سے جامع اور سب سے بہتر فارمولا ہے، اسی کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ محمود اچکزئی نے عمران خان سے ملاقاتیں بحال کرانے کا مطالبہ کیا، ان کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ اسی طرح علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی لگ بھگ وہی باتیں کی اور ملک کو بحران سے نکالنے کا ایک فارمولا پیش کیا ہے، جس میں تحریکیں، احتجاج، مظاہرے ان سے ہٹ کے سیاسی ریکنسیلیشن کے اوپر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا آغاز کہاں سے ہونا ہے؟ اڈیالہ جیل کی ملاقاتیں بحال ہونے سے۔ اب آج پھر ایک لسٹ جاری کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کل چونکہ پھر ملاقاتوں کا دن ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ عمران خان سے ملنے کے لیے جائیں گے، اور یقیناً کل بھی ان کی ملاقات نہیں ہوگی اور پھر وہ واپس لوٹ آئیں گے، کیونکہ جو ہم پی ٹی آئی کے کیمپس میں سن رہے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید 8 فروری تک یہ ملاقاتیں اسی طرح سے بند رہیں، کیونکہ خدشہ ہے کہ چونکہ وہ کافی اس ٹائم اگریسو موڈ میں ہوں گے، اتنے ٹائم سے ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی۔ آج تقریباً 997 دن ہو چکے ہیں ان کو قید میں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا میسج کنوے کر دیں جس کی وجہ سے پھر سیاسی ٹیمپریچر رائز کر جائے، اور حکومت ایسا بالکل نہیں چاہے گی۔ اس لیے خدشہ ہے کہ ملاقاتوں پر پابندی برقرار رہے گی۔ لیکن محمود اچکزئی صاحب چونکہ ملاقاتوں کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے اب یہ جو لسٹیں جا رہی ہیں اڈیالہ جیل، جن میں 6-7 لوگوں کے نام بھیجے جاتے ہیں، اب اس کی بجائے ایک ہی نام ڈال کے صرف محمود اچکزئی یا پھر علامہ راجہ ناصر عباس کا، ان دو کا نام ڈال کے اڈیالہ جیل بھیجا جائے کہ جناب ہماری ملاقات کرائی جائے۔ اگر حکومت واقعی سنجیدہ ہے کہ معاملات کو حل کیا جائے کسی طرح سے، تو میرا خیال ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے محمود اچکزئی کی اگر ملاقات کرائی جائے تو وہ سیاسی ٹیمپریچر کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ دوسری یہ تو ہو گیا نا مفاہمت والا سارا معاملہ۔ دوسری جانب ہے مزاحمتی موڈ۔ اس میں کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنی اسٹریٹ موومنٹ چلا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے سہیل افریدی اینڈ کمپنی پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا یہ سارا کور کرتے آ رہے ہیں۔ اب پتہ چلا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے پنجاب کی جانب جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کو بار بار یہ کہا جا رہا تھا کہ اب کراچی پاور شو اور ایبٹ آباد پاور شو کے بعد تھوڑا وہ جمود ٹوٹا ہے تو واپس پنجاب کا رخ کیا جائے اور پھر سے وہاں سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی جائے، اور یہ کوشش بار بار کریں۔ تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ 3-4 بڑے شہروں میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور شاہد خٹک نے بلکہ اس کی تفصیلات بھی بتائیں کہ راولپنڈی، فیصل آباد، میاں والی اور گجرانوالہ یہ 4 بڑے شہر ہیں جن کی طرف ان کی نظریں ہیں کہ اگر اسٹریٹ موومنٹ کا اگلا فیز ان شہروں سے شروع کیا جائے تو 8 فروری سے پہلے وہ ایک بڑا مومنٹم بنا سکتے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ ان کا فائنل پلان کب تک اناؤنس ہوتا ہے، لیکن اندر کھاتے یہ مشاورت اس ٹائم جاری ہے، فائنل نہیں ہے، اپروول نہیں ہے۔ لیکن شاہد خٹک نے کیا کہا یہ نوجوان صحافی سے گفتگو کرتے ہوئے، یہ ذرا سنیے ان کی بات۔ بلوچستان کا بھی دورہ ہوگا کیا پلان؟ اس کے بعد ہم نے پنجاب آنا ہے جی، پھر سے پنجاب آنا ہے، پھر سے پنجاب آئیں گے، پنڈی، میاوالی، فیصل آباد، گجرانوالہ جی، یہ 4 ہمارے نظر میں ہیں، تو پارٹی کے ساتھ مشاورت کر کے ہماری جو پنجاب تو خیبر پختونخوا کا مزاحمتی گروپ ایک بار پھر سوچ رہا ہے کہ پنجاب کی جانب رخ کیا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کب تک امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ دوسری جانب واپس آئیے پھر مفاہمتی گروپ کی جانب، یعنی فواد چودھری قومی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ بھی ہیں، رکن بھی ہیں، جو بھی آپ کہہ لیجئے، انہوں نے پی ٹی آئی کے کارکنان سے ملاقات کی۔ یہ کوئی شاید شیڈیول ملاقات نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ ان کی ملاقات پی ٹی آئی کے ایسے کارکنان سے ہوئی جو اڈیالہ جیل ملاقات کرنے کے لیے جا رہے تھے، اور ان سے بھی جب ڈسکشن ہوئی تو اس میں وہ سب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹیمپریچر کم کیا جائے اور معاملات کو معمول پہ لانے کے لیے کردار ادا ہونا چاہیے، اور اس کا فارمولا وہی ہے جو مذاکراتی کمیٹی نے پیش کیا۔ لیکن مین وائل میں دیکھ رہا تھا آج ہی کے دن کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی آفیشل کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا، اور وہ ٹویٹ کافی اگریسو ہے، مطلب جو اس ٹیمپریچر کو کم از کم نہیں کرے گا۔ اس ٹائم ضرورت یہ تھی کہ ایسے ٹویٹ سے اجتناب کیا جائے اور پارٹی قیادت کو یا جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو ایک موقع دیا جائے کہ وہ دیکھیں کس حد تک معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ بہرحال یہ پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے، پارٹی پالیسی یا جو ٹویٹر ہینڈل چلاتے ہیں ان کا اپنا معاملہ ہے، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلے بھی ٹویٹر کی وجہ سے مسئلے مسائل زیادہ بنے، ٹویٹس کی وجہ سے تھوڑے ایشوز زیادہ ہوئے، اب ایک ماحول بن رہا ہے
تو اس میں شاید ریسٹرین کیا جانا چاہیے. بٹ پھر اگین اگر میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ بہت سارے برا بھلا بھی کہتے ہیں, لیکن اگر اس سے فائدہ ہو تو بے شک 10 12 ٹویٹس کی جائیں, لیکن پارٹی پھر واپس انہی مشکلات میں گھر جاتی ہے جس سے وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں نا بیک ٹو دا زیرو پوائنٹ, وہ وہیں پہ چلے جاتے ہیں. خیر دیکھتے ہیں کہ یہ آفیشیل پارٹی پالیسی ہے یا کچھ اور معاملہ ہے. اب آ جائیے ذرا 2-3 اچھی خبروں کے اوپر بات کرتے ہیں, تھوڑا موڈ چینج کر لیتے ہیں. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم تھوڑے سے جو پازیٹیو انیشیٹوز ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کریں گے, نو میٹر واٹ کس پروونس سے آ رہے ہیں, پنجاب سے ہیں, کے پی سے ہیں یا سندھ سے ہیں, کہیں سے بھی جو بھی اچھی پازیٹیوٹی ہوگی ہم اس کو ڈسکس کریں گے. تو آج 2 اچھی خبریں شامل کرتے ہیں, پنجاب سے بھی اور کے پی سے بھی. اسٹارٹ کے پی سے کر لیتے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے ایک انیشیٹو لیا اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کہ جو آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کے ساتھ والا سارا انیشیٹو ہے, تو بہت سارے اوورسیز پاکستانی بھی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں, اپنے کچھ مسائل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے کوئی پراپر طریقہ کار نہیں تھا. تو اب حکومت خیبر پختونخوا نے باقاعدہ اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ اگر آپ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے آفیشیل, میں یہاں پہ بھی دکھا دوں گا, گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں پہ آپ جائیے, آپ کو پوری ایک تحریر مل جائے گی جس میں ایک لنک دیا گیا ہے. آپ اس فارم کو فل کر کے اپنی جو بھی شکایت ہے وہ وہاں پر درج کر سکتے ہیں اور فارم کو آپ کو سبمٹ کر دینا ہے. دین پھر تاریخ اور جو بھی اس کا پورا پروسیس ہے اس کی تشہیر خود حکومت خیبر پختونخوا کر دے گی. یعنی آپ کے پاس ایک موقع ہے, آپ وزیر اعلیٰ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک پازیٹیو انیشیٹو ہے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کا. یہ خالصتاً صرف اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ہے, اس میں ان لینڈ پاکستانی پارٹیسپیٹ نہیں کر سکیں گے. اب آ جائیے پنجاب کے انیشیٹو کی طرف, پھر واپس خیبر پختونخوا کے ایک اور انیشیٹو کی بات کرتے ہیں. تو جناب پنجاب میں ایک بہت ہی زبردست اقدام ہو رہا ہے جو کہ میرے دل کے بڑا قریب ہے, وہ ہے میڈ ان پاکستان. میں بہت ٹائم سے اس کے بارے میں بات کرتے آ رہا ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے میڈ ان پاکستان کا کانسیپٹ. کوئی بھی حکومت اس کو فالو کرے. میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی اس کی بہت بات کرتا رہا, بی پاکستانی اینڈ بائی پاکستانی, پاکستانی بنیے اور پاکستانی مصنوعات خریدیے. تو مجھے اچھا لگتا ہے کہیں پہ بھی میڈ ان پاکستان کا نام آ جائے, لفظ آ جائے تو وہ ٹریگر کرتا ہے مجھے. تو فیڈرل گورنمنٹ کے زیر اہتمام لاہور ایکسپو سینٹر میں 24 سے 26 جنوری تک کے لیے یہ میڈ ان پاکستان نمائش کا اہتمام کیا جا رہا ہے, جہاں پہ وہ ساری پروڈکٹس اویلیبل ہوں گی جو پاکستان میں بنی ہے, لوکل مینوفیکچرڈ ہیں اور لوکل ہی اس کی ساری اسمبلنگ ہو رہی ہے. تو دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا اچھا اور پازیٹیو انیشیٹو ہے. آئی وش کہ میں خود بھی جا پاؤں, دیکھوں گا اگر ٹائم ملا تو میں ضرور جانے کی کوشش کروں گا, ورنہ اپڈیٹس آپ کو دیتا رہوں گا. واپس آ جائیے ذرا خیبر پختونخوا کی طرف. تعلیم سب بچوں کے لیے, یہ ایک ایسا نعرہ ہے جو تقریباً ہر حکومت میں ہی لگایا جاتا ہے, چاہے وہ کوئی صوبائی حکومت ہو, چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, سندھ کی ہو, پنجاب کی ہو, کہیں پہ بھی ہو. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کتنے لوگ اسکولوں سے باہر ہیں, کتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں, لیکن ایک انیشیٹو کے پی گورنمنٹ لانچ کر رہی ہے جس میں تعلیم سب کا حق سب کے لیے سب تک پہنچے. اس کے لیے انہوں نے ایک مہم جو ہے وہ شروع کر رکھی ہے کہ وہ جس میں بتایا جا رہا ہے کہ جدید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں, بچوں کو جدید فرنیچر لایا جا رہا ہے, ایکوپمنٹ جو ہے اس کو امپروو کیا جا رہا ہے, اسکول کی حالت زار بہتر کی جا رہی ہے. تو یہ وہ پازیٹیو انیشیٹو ہیں جو وقت کی ضرورت ہے, گڈ گورننس کے لیے بڑے ضروری ہیں, اور ان کے اوپر فوکس ہونا چاہیے, نہ کہ ہم پورا ٹائم پالیٹکس اس کو ڈسکس کرتے رہے. یہ وہ کور ایشوز ہیں جن کے اوپر ہمیں کمپٹیشن رکھنا ہے, بات کرنی ہے. واپس پنجاب کی طرف آ جائیے. باغ جناح میں فیصل آباد کا یہ باغ جناح ہے, یہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک لائبریری جو ہے وہ اوپن کی گئی ہے, اور کوئی بھی جائے ایک خوبصورت سے انوائرمنٹ میں باغ میں ٹہلتا پھرتا اور پھر وہ لائبریری میں جا کے بیٹھے, کسی بھی ایج گروپ کا بندہ جا کے کتابیں پڑھ سکتا ہے, اپنا ٹائم اچھے سے اسپینڈ کر سکتا ہے. تو یہ بھی ایک پازیٹیو انیشیٹو تھا, تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اگر آپ فیصل آباد سے ہیں, باغ جناح کے کہیں آس پاس رہتے ہیں تو آپ ضرور جا سکتے ہیں.